الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 29واں ہے، جس کا عنوان ہے صدقہ فطر کے مسائل۔ رمضان المبارک کے مہینے میں غیر دانستہ طور پر روزوں میں ہونے والی کمی کو دور کرنے نیز غریب مسلمانوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے صدقہ فطر کا اہتمام کیا ہے۔ یعنی نہیں ہے خوشی میں خالی نیتا جی گھوم رہے ہیں، نہیں، اس کو وفی اموالہم حق للسائل والمحروم قرآن کا فرما رہے ہیں کہ ان کے مالوں میں غربا فقراء کمزور لوگوں کا حق ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث میں اس تعلق سے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب ٹھہرایا صدقہ فطر کو غلام، آزاد، عورت، بچے، بوڑھے، ہر مسلمان پر 1 سا جو یا کھجور، اور حکم فرمایا کہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے رمضان کے آخر میں لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو، کیونکہ حضور نے اس صدقے کو ہر مسلمان پر مقرر فرمایا ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر ایک کی طرف سے 1 سا کھجور یا جو یا نصف سا گیہوں یہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سا گیہوں 2 آدمی کی طرف سے کافی ہے، خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ خدا تعالی نے اس کی بدولت تمہارے غنی کو تمہارے غنا کو پاک کرتا ہے اور فقیروں کو اس سے زیادہ دیتا ہے جتنا اس نے دیا ہے۔ یعنی جو ہم کچھ ادا کرتے ہیں اس میں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مال گھٹ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس کے لیے مقرر فرمایا، اس لیے مقرر فرمایا تاکہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے۔ یعنی روزہ رکھنے میں پورے مہینے میں کچھ جو بھی گڑبڑی گناہ کی چھوٹے موٹے کام اس کی کوتاہی کر بیٹھا رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد میں، تو اس کے لیے یہ کفارے کے طور پر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی روزے کی طہارت ہو جائے، دوسری طرف مساکین کی خوراک بھی ہو جائے گا جب آپ صدقہ فطر دیں گے۔ تو آگے فرماتے ہیں صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جیسے یہ نا کہ عید سے پہلے ہم بہتر تو وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز سے جانے سے پہلے اس کو ادا کر دیں، البتہ اگر کوئی بندہ نہ کر سکا کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو فرماتے وہ عمر بھر کا وقت ہے اس کا، جب چاہے اس کو وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس میں۔ یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر لے، نہ کرنے سے ساقط نہیں ہوگا، رہے گا اس کے ذمے، نہ اب ادا کرنا قضا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کرتا ہے، وہ عید کے دن نہیں کرتا تو اس کو قضا کہیں گے، نہیں، وہ ادا ہی ہوگا۔ اگرچہ مسنون جو تھا، بہتر جو تھا، وہ نماز عید سے پہلے ہی تھا۔ آگے فرماتے ہیں صدقہ فطر آدمی پر واجب ہے، مال پر نہیں۔ مال پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اور کھیتی باڑی پر کیا ہے؟ جیسے عشر ہے، ٹھیک ہے، اور آدمی پر کیا ہے؟ یہ صدقہ فطر آدمی پر واجب ہے، مال پر نہیں۔ لہٰذا مر گیا کوئی انسان تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر ورثہ اس کے جو ہے وہ بطور احسان اپنی طرف سے اس کی طرف سے ایصال ثواب کی غرض سے اگر ادا کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے، اس طرح سے کرنا جائز ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا، صبح ہوئی نہیں ہے پہلے مر گیا، یا غنی تھا اب فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا ہے، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں اس پہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ دنیا ہی چھوڑ کر چلے گیا تو اب کیا ہے اس میں۔ آگے فرماتے ہیں صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالی کے نصاب پر، جس کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، واجب ہے، اس میں عاقل بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں صدقہ فطر کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ میں شرط ہے، ٹھیک ہے، مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ فطر واجب رہے گا، ساقط نہ ہوگا، بخلاف زکوٰۃ اور شرکے کہ یہ دونوں مال ہلاک ہو جانے کے بعد بھی ساقط نہیں ہوتے ہیں بلکہ ضروری ہوتا ہے۔
آگے فرماتا ہے صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی عذر، سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا، جب بھی صدقہ فطر دے گا۔ آگے فرماتے ہیں باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، یعنی اپنے یتیم پوتے پوتی کی طرف سے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا ہی واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ عورت یا بالغ اولاد کا فطرہ، عورت کا یا بالغ اولاد کا فطرہ بغیر ان کی اجازت کے ادا کر دیا تو ادا ہو گیا، بشرطے کہ اولاد اس کی پرورش میں ہو، اسی کی پرورش میں ہو، ورنہ اولاد کی طرف سے بلا اجازت ادا نہ ہوگا۔ یعنی عام باشا میں ایسے سمجھے آپ، یعنی گھر کا مکھیا وہی ہو، ٹھیک ہے، جو گھر میں باپ ہے یا دادا ہے۔ آگے فرمایا مسئلہ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا جب بھی جائز ہے۔ یعنی آپ کے 500 روپے بنے، 500 روپے آپ ایک ہی کو دے دیں، یہ بھی جائز ہے، اور آپ 500 روپے 4 لوگوں کو دے دیں، 2 فقیروں کو دے دیں تو وہ بھی جائز ہے۔ یوں ہی ایک مسکین کو چند آدمیوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے۔ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی کہاں ادا کرنا چاہیے؟ تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، وہیں پر صدقہ فطر کا پیسہ بھی لگتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔